ہمارے درمیان دارالعلوم دیوبند کے ترجمان مبلغ اسلام حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی مدد اللہ العالی جو پورے ہندوستان کے چپے چپے میں اور خطے خطے میں دیوبندیت کے ترجمان ہیں اور بڑی خوبصورت گفتگو کرتے ہیں. وقت اور حالات حاضرہ کے تناظر میں آپ کی پرمغز گفتگو ہوتی ہے. انشاءاللہ حضرت والا کا ہم بیان سنیں گے اور میرا یہ اندازہ ہے کہ اس وقت علماء کا ایک کہکشاں حضرت والا کو سننے کے لیے یہاں تشریف فرما ہے. حضرت مولانا عبدالقدوس شاکر حکیمی ہو یا مولانا راشد صاحب پالن پوری ہو یا آل انڈیا علماء بورڈ کے جنرل سیکریٹری علامہ بنائی نعیم حسنی صاحب ہوں یا ڈاکٹر مصطفیٰ صاحب ہوں یا نورانی مسجد کے سابق خطیب و امام مولانا احمد صاحب ہوں یا قاضی زکریا قمر صاحب ہوں یا دارالعلوم سلیمانیہ میرا روڈ کے محترم حضرت مولانا نذیر احمد ندوی صاحب مدد اللہ العالی ہوں، عوارف المعارف کے بانی و ناظم مولانا انصار صاحب قاسمی ہوں یا دیگر ہمارے مولانا وسیم صاحب قاسمی ہوں اور دیگر علماء کرام. اسی طریقے سے میں ایک شخصیت کو مرد آہن کہا کرتا ہوں جنہوں نے ایک طویل خدمات انجام دی ہیں میرا روڈ میں، حضرت مولانا رضوان صاحب قاسمی جو ندائے اسلام کی بانی و ناظم ہیں. یہ سارے علماء کی موجودگی یہ ہمیں باور کراتی ہے اور یہ ہمیں بباغِ دہل یہ احساس دلاتی ہے کہ آپ کا اس جلسے میں آنا اور آ کر کچھ پیغام کو لے کے جانا یقیناً یہ آپ کی خواہش اور تڑپ ہے اور اسی جذبے کے ساتھ یہ عوام کا جنب غفیر ہو یا علماء کرام کی ایک بڑی تعداد ہو، یہ سب کے سب آپ کے درمیان حاضر ہوئے ہیں. جامعہ عربیہ منہاج السنہ کے اسٹیج سے حضرت مولانا محمد عرفان صاحب قاسمی مدد اللہ العالی کو سننے کے لیے اب میں بلا تاخیر حضرت والا سے ادباً گزارش کروں کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے اہلیان ممبئی بالخصوص مالینی کو مستفید فرمائے. لے ترجمان دیوبند آپ کی خدمت میں خطاب کیا. درود شریف پڑھیں. اللہم صلی علی نبی الامی وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ. وقال عليه الصلاة والسلام: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدر گرامی، واجب الاحترام علماء کرام، حاضرین جلسہ، پردہ نشین خواتین اسلام، اللہ تعالیٰ کی مہربانی، اس کا احسان اور کرم ہے آج کا یہ عظیم الشان اجلاس جو ادارہ منہاج السنہ کی جانب سے دستار بندی کے عنوان پر منعقد کیا گیا، جس میں ابھی 16 حفاظ کرام کی دستار بندی ہوگی. اس سلسلے سے متعلق کچھ بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں. شرط یہ ہے کہ آپ پوری توجہ اور دھیان کے ساتھ ہماری بات سماعت فرمائیں کہ میں کہنا کیا چاہتا ہوں. آج ہم مسلمانوں کے لیے سب سے اہم مسئلہ کیا ہے؟ ہماری جان محفوظ رہے، ہمارا مال محفوظ رہے، ہماری اولاد محفوظ رہے. یہ بھی بڑا اہم مسئلہ. جان کی حفاظت کرنا، مال کی حفاظت کرنا، اولاد کی حفاظت کرنا شرعی اعتبار سے ہماری ذمہ داری. مگر اس سے بڑا مسئلہ ہمارے لیے آج درپیش وہ یہ ہے کہ ہم ایمان پر کس طرح باقی رہیں، ہمارا ایمان کس طرح محفوظ رہ سکے.
اور ہماری نئی نسل ایمان پر کس طرح برقرار رہ سکے۔ جان و مال کا محفوظ رکھنا یہ بھی ضروری ہے، مگر اس سے زیادہ ضروری ہے اپنے ایمان کی حفاظت کرنا، اپنے اعمال کی حفاظت کرنا۔ اس طرح کے حالات میں ہم کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ ایمان کو جو خطرات لاحق کیے جا رہے ہیں یا لاحق ہیں، اس میں جہاں غیروں کی طرف سے ریشہ دوانی کی جاتی ہے، وہیں کچھ اپنے لوگ بھی ان کے اعلی کار بنے ہوئے ہیں۔ اس بات کو سمجھنے کے لیے آپ یوں سمجھیے کہ کچھ لوگ پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور کچھ لوگ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے ہوتے ہیں۔ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ یہ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ کون ہیں؟ وہ لوگ کہلاتے ہیں جو لکھا ہوا ہے اس کو اس طرح نہیں پڑھتے ہیں جس طرح آج تک لوگ پڑھتے چلے آ رہے ہیں۔ جو عبارت لکھی ہے اس کا مطلب یہ نہیں بیان کرتا جو مطلب آج تک پڑھے لکھے لوگ بیان کر رہے ہیں۔ مثال کے طور پر ایک نواب صاحب، یہاں مجمع میں اگر کوئی نواب صاحب ہوں گے تو ہمیں معاف کریں گے، یہ بات پر سبیل تذکرہ میں عرض کرتا ہوں۔ نواب صاحب نے اپنے ملاقاتی حال کی پیشانی پر اعلان لکھا، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب پڑھے لکھے لوگ نواب صاحب سے ملنے کے لیے آتے، یہ اعلان پڑھتے، باہر ٹھہر جاتے، دربان نواب صاحب سے ملاقات کی اجازت لیتا، جا کر ملاقات ہو جاتی۔ جو لوگ پڑھے لکھے نہیں تھے، ان پڑھ جاہل انگوٹھا ٹیپ قسم کے لوگ پہنچتے تو اس کے لیے نواب صاحب نے دوسرا انتظام کیا، وہاں دربان واچ مین متعین کر دیا، وہ ان کو روکتا اور نواب صاحب سے اجازت لے کر ملاقات کرا دیتا۔ اتفاق کی بات، ایک دن ایک صاحب ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے پہنچ گئے، انہوں نے اعلان پڑھا اور وہ آگے بڑھے تو دربان نے پیچھے سے گریبان کھینچ کر کے پڑھے لکھے ہو کر ایسی غلطی، تو کہنے لگے پڑھا اسی لیے آگے بڑھا، پڑھا اسی لیے آگے بڑھا۔ تو دربان نے کہا کیا پڑھا؟ کہا لکھا ہے ٹھہرو مت اندر آؤ، ٹھہرو مت اندر آؤ۔ اب تک لوگ اس کو پڑھ رہے تھے ٹھہرو مت اندر آؤ، ٹھہرو مت اندر آؤ، اجازت ملنے کے بعد اندر آؤ۔ اس کو اس نے پڑھا ٹھہرو مت اندر آؤ۔ ایسے لوگ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے کہلاتے ہیں، یہ بھی آج امت کے لیے بوجھ بنے ہوئے ہیں۔ ایسے لوگوں سے بھی ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے۔ قرآن و حدیث کا جو مطلب پڑھے لکھے لوگ آج تک ہم کو بتاتے رہے، سکھاتے رہے، اسی بات پر اعتماد و اعتبار کرنا چاہیے۔ یہ نئی نئی باتیں اور نئی نئی تحقیق کے عنوان سے ہمارے ایمان کا سودا کیا جا رہا ہے، اس سے ہمیں چوکنا رہنے کی ضرورت ہے۔ میں نے قرآن مجید کی ایک آیت آپ کے سامنے پڑھی، اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر علیہ السلام کا ایک واقعہ ذکر فرمایا۔ آپ جانتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ نے قرآن نازل فرمایا۔ جب پیغمبر پر قرآن نازل کیا گیا تو اللہ کے نبی نے اللہ کا کلام لوگوں کے سامنے پیش کیا، لوگوں کو قرآن سنایا۔ تو اس زمانے میں جو نبی کو نہیں مانتے تھے وہ اللہ کے کلام کو بھی نہیں مانتے تھے۔
انہوں نے نبی کے اس مشن کے خلاف تحریک چلائی اور مکہ کی گلیوں میں نعرہ لگانا شروع کیا، لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون، کہ اس قرآن کو مت سنو، اس کی آواز کو اپنی آواز سے دبا دو۔ جب قرآن پڑھا جاتا شور مچاتے، سیٹیاں بجاتے، قرآن کی آواز کو اپنی آواز سے دبانے کی کوشش کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کے دیوانوں، اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی ضرورت نہیں، تم اپنا رشتہ قرآن سے مضبوط کرو۔ اللہ نے حکم دیا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو کان لگا کر سنو، خاموش رہو۔ قرآن یہ نہیں کہتا ہے کہ نماز میں قرآن پڑھا جائے تو خاموشی کے ساتھ سنو، چاہے نماز کے اندر قرآن پڑھا جائے چاہے نماز کے باہر قرآن پڑھا جائے، قرآن کا یہ حق ہے کہ پڑھنے والا جب پڑھے تو دوسرا وہاں قرآن کو خاموشی کے ساتھ سنے، قرآن کی آواز کا بھی احترام کرے۔ فرمایا لعلکم ترحمون، اگر قرآن سے تم اپنا رشتہ مضبوط کرو گے تو اللہ کی رحمت کے حقدار بنو، اور اگر قرآن سے اپنا رشتہ توڑو گے تو اللہ کے غضب کے حقدار بنو۔ صورتحال یہ کہ اللہ کے نبی حرم کے صحن میں کھڑے ہیں، نضر بن حارث آئے اور کہنے لگے آپ کہتے ہیں یہ قرآن اللہ کا کلام، یہ لاریب ہے، کوئی اس کا جواب نہیں لا سکتا۔ سنیے، ہم پورے قرآن کا پوسٹ مارٹم کر کے کہتے ہیں کہ اس قرآن میں کچھ نہیں ہے، اس قرآن کی کوئی حقیقت ہماری نظر میں ہمارے سامنے نہیں ہے، الا اساطیر الاولین، اس قرآن میں گزری ہوئی قوموں کے واقعات بیان کیے گئے، اس سے زیادہ ہم قرآن کا وزن محسوس نہیں کرتے۔ نضر بن حارث نے کہا اگر آپ ہم کو اپنے دعوے میں کچا سمجھتے اور اعلان سے پھر جانے والا تصور کرتے تو پکاریے اپنے رب کو جس کے تعارف میں آپ کہتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر فعال لما یرید، پکاریے آپ اپنے اللہ کو امطر علینا حجارۃ من السماء ابیتنا بعذاب علیم، کہ آپ کا پروردگار آسمان سے پتھر برسائے، ابیتنا بعذاب علیم، یا اور کوئی دردناک عذاب ہم پر مسلط کر دے۔ اللہ ہوا میں اڑا دے، پانی میں ڈبو دے، زمین میں دھسا دے، پہاڑ اوپر گرا دے، جو سزا دینا چاہے دے دے، مگر ہم اپنے اعلان سے ہٹنے والے نہیں۔ اللہ سن رہا کہ نبی کو چیلنج کیا جا رہا، جو عذاب چاہے اللہ بھیج دے مگر ہم اپنے اعلان پر جمے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کو تسلی دیا کہ نبی یہ جو کہہ رہے ہیں ان میں سے کوئی چیز ہمارے لیے نئی نہیں، آگ میں راکھ بنانا، پانی میں ڈبو دینا، ہوا میں اڑا دینا، پتھر سے چکنا چور کر دینا، ان میں سے کوئی سزا ہمارے لیے نئی نہیں، مگر ہم نے آپ کو رحمت للعالمین بنایا، وَأَنْتَ فِيهِمْ، آپ ان کے درمیان ہیں، اگر ہم ان پر عمومی عذاب مسلط کرتے ہیں تو آپ کی شان رحمت پر بٹا لگے گا، اس لیے ہم منہ مانگا عذاب ان پر مسلط نہیں کر رہے۔ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما، کچھ لوگ آئے اور اللہ کے نبی سے کہنے لگے آپ یہ کام بند کیجیے، لوگوں کو قرآن پڑھانا، قرآن سکھانا، اللہ کا تعارف ان کے سامنے کرانا، اس کام سے آپ باز آ جائیں۔ اگر کسی لالچ میں یہ کام آپ کر رہے ہیں
تو ہم آپ کی قدموں پر دولت نشاور کرنے کے لیے تیار ہیں۔ اگر اقتدار کی حرص میں یہ کام کر رہے ہیں تو ہم رعایا بننے کے لیے تیار، اور اگر عورت کی لالچ میں کر رہے ہیں تو ہم مکہ کی حسین لڑکی دینے کے لیے تیار۔ اللہ کے نبی نے اس سوال کے جواب میں فرمایا اگر ایک ہاتھ میں سورج لا کر رکھ دو اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ یہاں رک کر کے ایک بات بطور حاشیہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ یہ بات آپ نے سنی، نبی نے اس سوال کے جواب میں فرمایا ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند لا کر رکھ دو تب بھی میں اس کام سے رکنے والا نہیں۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ نبی کے سامنے ہیرا موتی سونا چاندی دولت اقتدار پیش کیا گیا، اس کے جواب میں نبی چاند و سورج کا تذکرہ کر رہے ہیں۔ علماء نے نبی کے اس جواب پر، دھیان سے سنیے میں کیا کہہ رہا ہوں، علماء نے نبی کے اس جواب پر دو حکمت تحریر کیا۔ نبی کے اس جواب میں دو حکمت پائی جاتی ہے۔ پہلی حکمت، سورج کا توڑنا اور چاند کا نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جس طرح سورج توڑنا چاند نوچنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں، اسی طرح پیغمبر کو اس کے کام سے روکنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اس لیے نبی نے جواب میں چاند و سورج کا حوالہ دیا۔ اور نبی کے اس جواب میں دوسری حکمت یہ پائی جاتی ہے کہ دولت سے دولت کو بڑھایا جا سکتا، اقتدار سے اقتدار پر قبضہ کیا جا سکتا، مگر ساری دنیا مل کر چاند کی قیمت سورج کی قیمت ادا نہیں کر سکتی ہے، جس طرح چاند و سورج کی قیمت ادا کرنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ اسی طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دولت سے خرید کر ان کے کام سے روکنا یہ دنیا کے انسانوں کے بس کی بات نہیں۔ جب یہ پوری طرح ناکام، تو ایک بات کو میں طول دینا نہیں چاہتا، وقت میں گنجائش نہیں ہے۔ حضرت مولانا دامت برکاتہم بھی تشریف فرما، دستار بندی کا بھی مسئلہ، میں اختصار سے اپنی بات عرض کرتا ہوں۔ ایک دارالندوہ یہ مکہ میں ایک گھر جو اب حرم کے اندر شامل، اس دارالندوہ میں پیغمبر کے معاند جمع ہو کر نبی کے خلاف پلان بناتے تھے، مشورہ کرتے تھے۔ آج دارالندوہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ، شیبہ، نضر بن حارث سارے پیغمبر کے مخالف جمع ہو۔ دارالندوہ کا دروازہ بند ہونے لگا، اتنے میں ایک اجنبی اندر داخل ہوا۔ تو ابو جہل نے آنے والے سے پوچھا بتا تو کون ہے؟ تو آنے والے نے کہا میں نجد کا شیخ۔ ابو جہل نے کہا صاف کلیئر جواب دو، گول مول گابھن بات نہ کرو۔ جیسے بات جھولا چھاپ قسم کے مولوی، ان سے وضو کا مسئلہ پوچھو تو وہ اگر مگر لگا کے جواب دیتے ہیں، صاف صاف جواب نہیں دیں گے کہ ہاں وضو باقی رہا یا وضو ٹوٹ گیا۔ یہ اگر مگر کی کیا بات ہے؟ جب سوال کرنے والا واضح سوال کر رہا ہے تو جواب اس کا کلیئر آنا چاہیے۔ تو ابو جہل سے کہا میں نجد کا شیخ ہوں۔ ابو جہل نے کہا صاف کلیئر جواب دو۔ تو آنے والے نے کہا لوگ مجھے ابلیس کہتے ہیں۔ تو ابو جہل بھی گھبرایا، کہا آپ بن بلائے کیوں آئے؟ آپ بن بلائے کیوں آئے؟ تو ابلیس نے کہا بات دراصل یہ ہے کہ جس کام کے لیے آپ لوگ پریشان ہیں اصلاً یہ کام ہمارا ہے، اصلاً یہ کام ہمارا ہے،
اس لیے میں نے دیکھا کہ آپ لوگ ہمارے کام کے لیے پریشان، اس لیے بن بلائے ہم آپ پہنچے۔ ابلیس نے ابو جہل سے کہا ایجنڈا دفعہ نمبر 1 کیا؟ تو ابو جہل نے کہا سب سے بڑا مسئلہ ہے کہ یہ یتیم عبداللہ جو لوگوں کے سامنے اللہ کا کلام سناتے ہیں تو ہمارے لوگ چھپ چھپ کر کے ان کا کلام سنتے ہیں جس سے لوگ متاثر ہو، ہم ان کو اس کام سے روکنا چاہتے ہیں۔ ابلیس نے کہا رائے دو، تو ہاؤس میں سے ایک صاحب بولے ہماری رائے یہ ہے یتیم عبداللہ کے ہاتھ میں ہتھکڑی پیر میں بیڑی ڈال کر کمرے میں لاک کر دو، مرمرا جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا او کیا رائے دے رہے، تمہیں معلوم نہیں ہے ان کے ساتھ ابو بکر و عمر رہتے ہیں، عثمان و علی رہتے ہیں، طلحہ زبیر رہتے ہیں، سعد سعید رہتے ہیں، ابو عبیدہ عبد الرحمن رہتے ہیں، یہ وہ جیالے ہیں، مستانے ہیں، فردانے ہیں جو بند کمرے کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے اور نبی کے واسطے اپنی جان دینا اپنی زندگی کے لیے معراج سمجھتے ہیں۔ ایسے جیالوں میں رہتے ہوئے تم کبھی اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو سکتے، لہذا اس تجویز پر عمل نہ کیا جائے، اس سے مقصد پورا نہیں ہو۔ اب دوسرے صاحب بولے تو ابلیس اور سنبھل گیا، دوسرے صاحب نے دوسری رائے، انہوں نے کہا ہماری رائے یہ ہے کہ ان کو مکہ سے نکال باہر کر دو، جہاں جائیں جو چاہیں کام کریں۔ تو ابلیس نے کہا بے سوچے سمجھے رائے مت، آج یہ مکہ کی گلیوں میں اللہ کا کلام پڑھتے ہیں تو لوگ گلیوں میں چھپ چھپ کے سنتے ہیں، یہ دریا کے کنارے پہاڑ کی چوٹی پر گھنی آبادی میں ویرانے میں قرآن کی آیت کا ترانہ گائیں گے تو دنیا کی کون سی طاقت ان کو روکے گی؟ اس لیے میری رائے یہ ہے اس تجویز پر عمل نہ کیا جائے، اس سے مقصد پورا نہیں۔ اب تو ہاؤس میں سناٹا چھا گیا کہ یہ عجب طرح کا جراح نقاد آیا ہوا ہے کہ جو رائے پیش کی جاتی ہے اس میں کمی خامی نکال دیتا۔ تو اخیر میں میرے مجلس ابو جہل نے کھوپڑا کھجلا کر کہا ایک رائے ہماری۔ ابلیس نے کہا فرمائیے آپ کیا فرماتے ہیں؟ تو ابو جہل نے کہا ہماری رائے یہ ہے چند قبیلے کے نوجوانوں کو مسلح دروازے پر تعینات کر دیا جائے اور رات میں یک بارگی ان پر قاتلانہ حملہ کر دے، مرمرا جائیں گے، کام ختم ہو جائے گا۔ ابلیس نے کہا ہاں یہ ہے کام کرنے کا، اور یہ کام بلا تاخیر آج ہی مکمل ہونا چاہیے۔ ابھی دار الندوہ کا بند دروازہ کھلا نہیں، دار الندوہ کا بند دروازہ کھلا نہیں کہ حضرت جبرائیل اللہ کی دربار سے قرآن کی یہ آیت لے کر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے۔ اللہ نے قرآن کی یہ آیت نازل فرما کر بند کمرے کی تمام گفتگو کو ریکارڈ کر کے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر فرما دیا۔ اللہ نے ارشاد فرمایا وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ۔ وہ وقت یاد کرنے کے قابل ہے جب پیغمبر کے دشمن میں سے ایک نے کہا لِيُثْبِتُوكَ بیڑی پہنا دو، ایک نے کہا يُقْتُلُوكَ قاتلانہ حملہ کر دو، ایک نے کہا يُخْرِجُوكَ نکال باہر کرو۔ اللہ کہتے پیغمبر آج رات یہ ہونے والا، لہذا آپ مکہ خالی کر دیجیے۔ اللہ کے نبی نے ہجرت کر دیا، اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے چلے گئے، درمیان کی ساری بات حدد۔ ایک بات میں عرض کرتا ہوں، نبی نکلے نکلتے چلے گئے اور سامنے دروازے پر کھڑے لوگ کھڑے کے کھڑے رہ گئے،
معلوم کیا ہوا؟ ہر آنکھ نبی کا دیدار کر لے، ہر آنکھ اس لائق نہیں ہے۔ ہر آنکھ نبی کا دیدار کر لے، ہر آنکھ اس لائق نہیں ہے۔ وہ تو آنکھ چاہیے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے چلے گئے، جب مکہ سے باہر نکل گئے تو ایک آدمی اس گلی سے گزرا، دیکھا کچھ لوگ مسلح کھڑے، ان سے پوچھا کیسے؟ کہنے لگے مالک مکان کو قتل کرنے آئے ہیں۔ تو گزرنے والے نے کہا ان کو تو ہم نے مکہ سے باہر جاتے ہوئے دیکھا۔ کہنے لگے خبردار کوئی قدم آگے پیچھے نہ ہٹائے، یہ آدمی ان کا دلال معلوم ہوتا ہے، ہمیں چکما دے کر انہیں گلی سے کراس کرنا چاہتا۔ رات گزر جائے گزر جانے دو، مگر ہم ان کو مکان سے نکلنے نہیں دیں گے۔ مگر اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے گئے۔ یہاں رک کر کے ایک بات بطور سوال میں عرض کرتا ہوں، وہ سارے کے سارے لوگ نبی کے دروازے پر کیوں کھڑے رہے؟ جب نبی کو قتل کرنے آئے تھے تو ڈائریکٹ مکان کے اندر داخل ہو جاتے اور جو بند پڑتا وہ کر ڈالتے، مگر وہ مکان کے باہر رات بھر انتظار کرتے رہے، نبی کے مکان کے اندر داخل کیوں نہیں؟ اس سوال کا جواب یہ ہے کہ وہ دور جس دور کی ہم بات کرتے ہیں، جس دور کو دور جاہلیت کہا جاتا، جس دور کو دور جہالت کہا جاتا، اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس زمانے میں صرف جاہل لوگ بستے تھے، صرف ان پڑھ لوگ رہتے تھے۔ دور جاہلیت بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے، دور جہالت بولنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ صرف جہلا کی جماعت پائی جاتی تھی اس لیے اس دور کو دور جہالت کہا جاتا، یہ مطلب نہیں، بلکہ دور جاہلیت کا جملہ بولنے کا مطلب یہ ہے کہ اس زمانے میں ہر برائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی، ہر برائی اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی تھی، ایسے دور کو دور جاہلیت کہا جاتا ہے۔ اللہ کے نبی نکلے اور نکلتے گئے، اللہ نے اس بات کو ذکر کیا اور آگے فرمایا وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ۔ علماء کرام جانتے وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، تدبیر کرتے ہیں اور کرتے رہیں گے۔ کیا مطلب؟ اللہ کا کام ہے دین بچانا، اللہ کا کام ہے قرآن محفوظ رکھنا، لہذا مسلمانوں دین بچانے کا ٹھیکہ تمہارے دل میں نہیں، قرآن بچانا تمہارا کام نہیں۔ قرآن اللہ کا کلام ہے، اللہ اس کی حفاظت کا سامان پیدا کرے۔ اسلام اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے، اسلام کو باقی رکھنے کا اللہ انتظام کرے۔ تمہاری ذمہ داری کیا ہے؟ تمہاری ذمہ داری ہے قرآن سے اپنا رشتہ مضبوط کرو، قرآن کے حقوق ادا کرو۔ جیسے نبی کے حقوق ہم پر ہیں ایسے قرآن کے حقوق بھی ہم پر ہیں۔ ماں باپ کا حق اولاد ادا نہ کرے، ماں باپ اولاد سے ساتھی ہو۔ ایمان والے قرآن کا حق ادا نہ کرے، قرآن کو اس ایمان والے سے شکایت نہیں ہو، ضرور شکایت ہوگی۔ قرآن کا سب سے بنیادی حق یہ کہ قرآن صحیح پڑھا جائے، قرآن صحیح مخرج کے ساتھ پڑھا جائے۔ مگر افسوس کی بات، آج مسلمانوں بہت بڑا طبقہ جو قرآن صحیح نہیں پڑھتا، غلط انداز پر قرآن نماز کے اندر پڑھتے ہیں، قرآن صحیح کرنے کی کوشش نہیں کرتے۔ مسلمانوں اس کمی کو دور کرو، رکوع سجدہ درست کر رہے ہو اور قرآن جو زیادہ ضروری ہے اس کے صحیح پڑھنے کا اہتمام، اس کمی کو دور کرنے کا انتظام، اس خامی کو دور کرنے کا احساس ہمارے دلوں کے اندر پیدا نہیں ہو رہا۔ یہ دینی مدارس جہاں قرآن پڑھایا جاتا، قرآن حفظ کرایا جاتا، دراصل یہ قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔
یہ قرآن کے حقوق ادا کر رہے ہیں۔ ابھی مولانا نے اعلان کیا اس مدرسے میں عصری تعلیم کا بھی انتظام کیا گیا، بڑی اچھی بات۔ مگر میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں، یہ فرق آپ کے ذہن پر ہر وقت، آپ کے ذہن میں ہر وقت یہ فرق رہنا چاہیے۔ ایک ہے مقصد زندگی اور ایک ہے ضرورت زندگی، دونوں میں فرق۔ مقصد زندگی اللہ نے بیان کیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، یہ ہے مقصد زندگی۔ اور ضرورت زندگی تجارت، ملازمت، زراعت، کاشتکاری، ڈاکٹر، انجینئر، پائلٹ، یہ سب ضرورت زندگی کے قبیل میں شامل۔ حافظ قرآن، عالم دین، متبع سنت و شریعت کا پابند مفتی زمان، یہ امت کی دینی ضرورت ہے۔ مقصد زندگی کی حیثیت اور ہے اور ضرورت زندگی کی حیثیت اور۔ مدارس میں جو قرآن پڑھایا جاتا، حضرت مولانا آپ کو بتائیں گے، ایک حافظ اپنے خاندان کے 10 جہنمیوں کے لیے سفارش کا ذریعہ بنے۔ اتنا بڑا مجمع پورا اسٹیج علماء سے بھرا، کوئی ہمیں بتائے کسی انجینئر کے بارے میں یہ فضیلت نبی نے بیان کیا، کسی ڈاکٹر کے بارے میں پیغمبر نے کبھی یہ کہا ہو کہ وہ اپنے خاندان کے 10 ایسوں لوگوں کی جنت میں جانے کی سفارش کرے گا جن پر جہنم واجب ہو چکا ہو؟ یہ فضیلت اگر نبی نے بیان کیا تو حافظ قرآن کے لیے بیان کیا۔ سفارش میدان محشر میں کرنے والا طبقہ علماء کرام کے لیے نبی نے بیان کیا۔ اس لیے مقصد زندگی کی تعلیم جن اداروں میں دی جاتی ہے ان کو فوقیت اہمیت ہونی چاہیے، اور ضرورت زندگی کی قبیل کا جو نظم و انتظام کیا جاتا ہے اس کی حیثیت متعین ہونی چاہیے۔ ضرورت زندگی مقصد زندگی پر غالب نہیں آنا چاہیے۔ دینی مدارس اور خاص طور پر چلتے چلتے میں کہتا ہوں، وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اور اللہ بہترین انتظام کرنے والا۔ لہذا دین بچانے، دین پھیلانے کے لیے اس دارالاسباب میں کس چیز کی ضرورت ہے وہ اللہ جانتا ہے۔ آپ کے سامنے دارالعلوم دیوبند کی حسین تاریخ۔ دارالعلوم دیوبند ایسے دور میں قائم ہوا جب مسلمان میت کی نماز جنازہ پڑھانے کے لیے گاؤں در گاؤں مولوی دستیاب نہیں تھی۔ دارالعلوم دیوبند قائم، ایک پڑھنے والا ایک پڑھانے والا، مگر اس کے پانی کے اخلاص کا اثر تھا۔ آج برِ صغیر کا کوئی خطہ، مشرق و مغرب، شمال و جنوب کی اکثر مساجد میں دارالعلوم دیوبند کے فضلاء، دارالعلوم دیوبند کے علماء، واسطہ بل و بلا واسطہ تعلیم حاصل کرنے والے علماء کرام دین کی خدمت انجام دے رہے ہیں، مسلمانوں کے ایمان و اعمال کی حفاظت کا سامان بنے ہوئے ہیں۔ آج اس بات کی ناپاک کوشش کی جا رہی ہے کہ عوام کا علماء سے رشتہ توڑ دیا جائے، عوام کو علماء سے بدل کر دیا جائے۔ یہ جتنے شکیل فتنے میں مبتلا لوگ، ان کی بنیادی محنت یہی ہے کہ عوام کو علماء سے کاٹو، علماء کے بارے میں بدگمان کرو۔ یہ علماء سے دور ہوتے جائیں گے تو ان کا ایمان سلب کرنا، ان کو بددین بنانا آسان ہو جائے گا۔ اگر ان کا علماء حقانی سے رابطہ باقی رہا، اس نہر سے صاف پانی ان کو ملتا رہے گا، ان کے ایمان کو برباد کرنا مشکل ہو جائے گا۔ اس لیے میں دل کی گہرائی سے ادارے کے ذمہ داروں، انتظامیہ، کارکنان، اساتذہ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں جنہوں نے 16 حفاظ کرام کو تیار کیا ہے۔ حفاظ کرام سے بھی گزارش ہے کہ جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے، جو اللہ دینا جانتا ہے وہ اللہ لینا بھی جانتا ہے۔
اگر آپ نے دولت حفظ کی قدر کی تو پوری زندگی یہ امانت آپ کے پاس محفوظ رہے، اور اگر آپ نے تلاوت قرآن کا اہتمام ختم کر دیا تو اس امانت کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اللہ تعالیٰ احساس ذمہ داری پیدا فرمائے، عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔